السلام علیکم. آج ہم اپنی تیسری جماعت کی کتاب سدا بہار سے اپنا سبق نمبر 10 پڑھیں گے. پیارے بچوں، پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا گرمی کی چھٹیاں. آج ہم اس کی مشق کریں گے. پیارے بچوں، آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں الفاظ معنی. اچھا، اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، اس کو اپنی کاپی میں لکھ لیں. جھرنوں کا مطلب ہے آبشاروں، باڑیں یعنی کہ قطاریں. مادر ملت قوم کی ماں، یہ فاطمہ جناح کا خطاب ہے. سرنگیں، زمین دوز، راستے. پیارے بچوں، یہاں پر کچھ معروضی سوالات ہیں، آپ نے درست جواب کو پینسل سے بھرنا ہے. حفصہ کے بستے میں بہت سی ڈیش بھی تھیں. تو بچوں، حفصہ کے بستے میں کتابیں تھیں، تو آپ نے کتابیں کو دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے اور اس کو یہاں پر لکھنا ہے کچھ اس طرح. کتابیں. اب بچوں یہاں پر ہے کہ بس صبح 1:30 بجے کوئٹہ پہنچی، تو بس 7 بجے کوئٹہ پہنچی تھی، تو آپ نے یہاں پر 7 کے دائرے کو بھرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے 7. بچوں 4 دن کے بعد دیش کے ذریعے کراچی، بچے 4 دن کے بعد دیش کے ذریعے کراچی واپس آئے. تو 4 دن کے بعد وہ لوگ کس کے ذریعے کراچی واپس آئے تھے؟ وہ لوگ ٹرین کے ذریعے واپس آئے تھے. بچوں آپ نے یہاں پر لفظ ٹرین لکھنا ہے. اس طرح بچوں قائد اعظم نے بیماری کے آخری دن زیارت میں گزارے تھے. آپ نے یہ لفظ زیارت ادھر لکھنا ہے. پیارے بچوں، یہ ہمارے سوالات جوابات ہیں اور یہ ہمارے جملے ہیں. یہ آپ کی کاپی کا کام ہے. سوال جواب میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 سوال جواب ہیں اور کچھ جملے ہیں. یہ آپ کی کاپی کا کام ہے جو کہ آپ کچھ اس طرح کریں گے. یہ ہمارے سبق گرمی کی چھٹیوں کے سوال جواب ہے. پہلا سوال ہے، ابو کوئٹہ جانے کے لیے کیوں راضی نہیں ہو رہے تھے؟ جواب ہے، ابو کے ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے انہیں بھاری چیزیں اٹھانے سے بھی منع کیا تھا، اس لیے وہ کوئٹہ جانے کے لیے رضامند نہیں تھے. دوسرا سوال ہے، سڑک کے کنارے لگے بورڈ پر کیا لکھا تھا؟ جواب ہے، سڑک کے کنارے لگے بورڈ پر سریاب روڈ لکھا تھا. تیسرا سوال ہے، زیارت کی اہم جگہ کون سی ہے؟ تو جواب ہے، زیارت کی اہم جگہ قائد اعظم کی رہائش گاہ ہے. سوال ہے کہ اس کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ جواب، اس کہانی کا مرکزی خیال سیاحت کے بارے میں ہے. اس میں صوبہ بلوچستان کے شہروں کی خوبصورتی اور آب و ہوا کا ذکر کیا گیا ہے. کراچی اور کوئٹہ کے موسم کا موازنہ کیا گیا ہے. زیارت کے مشہور پھلوں، آلو بخارے اور سیب کے باغات، موسم، پھول، مقامی زبان اور قائد اعظم کی رہائش گاہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے. یہ ایک مختصر سا دلچسپ سفر نامہ ہے. پیارے بچوں، یہاں پر کچھ الفاظ اور جملے ہیں. پہلا ہے چھٹیاں. ہم نے ساری چھٹیاں سوات میں گزاری. دوسرا ہے سفر. لاہور تک کا سفر ہم نے بس میں کیا. تیسرا ہے منع. میں نے اسلم کو جھوٹ بولنے سے منع کیا. چوتھا ہے فجر. سب نے فجر کی نماز ادا کی. پانچواں ہے قائد اعظم. قائد اعظم ہمارے قومی رہنما ہے. سنبھال. علی نے کتابیں بستے میں سنبھال کر رکھی. کرکٹ. لڑکے میدان میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو بچوں آپ نے اپنے الفاظ جملے اپنی کاپیوں میں بالکل ایسے ہی لکھنے ہیں. اب صفحہ نمبر 37 پر قواعد ہے، یعنی گرامر آپ کی اردبی کا کام ہے. اس میں اسم کی تعریف کی گئی ہے. کسی چیز، جگہ یا انسان کے نام کو اسم کہتے ہیں، مثلا پاکستان، لڑکی، الماری وغیرہ. اب یہاں پر بچوں آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل تصویر کو دیکھ کر 6 اسم لکھیں. تو بچوں یہاں پر آپ کو کرسی نظر آ رہی ہے، تو کرسی ہے ایک. بس ایک آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے تو یہاں پر کتاب بھی لکھ لی. میز ہے تو یہ بھی اسم ہے. گڑیا بھی اسم ہے. اور کھلونا اور پین. تو بچوں نام، چیز یا
کوئی بھی چیز، جگہ یا انسان، کوئی بھی نام کو ہم لوگ اسم کہتے ہیں، یعنی کسی چیز، جگہ یا انسان کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ بچوں، انسان کے نام کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ضمیر شخصی کہلاتا ہے۔ نیچے دی گئی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ ضمیر شخصی اس طرح کہ اگر آپ کوئی انسان کا نام نہ استعمال کرے اور اس کی جگہ کوئی لفظ استعمال کرے تو وہ ضمیر شخصی ہوگا۔ جیسے علی نے ابا جان کو بتایا باہر آپ کے دوست کھڑے ہیں، یہاں پر ہم آپ لگائیں گے لفظ۔ امی نے ماریا سے کہا آج ڈیش سمندر پر پکنک منانے جا رہے ہیں، آج ہم۔ استاد نے اسلم اور اسد سے پوچھا ڈیش دونوں کل اسکول سے کیوں غیر حاضر تھے، تو یہاں پر لفظ آپ آئے گا۔ علی نے کہا دادا جان ڈیش کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈیش اپنی امی کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی امی کا خیال رکھتے ہیں۔ بچوں، جہاں پر ٹک لگا ہے وہ آپ نے ان خالی جگہوں میں لکھنا ہے۔ کچھ اس طرح سے آپ نے ان خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔